طرح اس یقین کو اپنے دل کے اندر اتارنے کے لیے بجائے اس کے کہ اوروں کو دیکھے، کیا دیکھے؟ اوروں کو دیکھے کہ میری بات سے اس نے یہ اثر لیا، اس نے اثر لیا، وہ متوجہ ہوا، وہ تیار ہو گیا، یہ اچھی باتیں ہیں، لیکن اگر سب کو دیکھے اور اپنے کو نہ دیکھے، اپنے کو نہ دیکھے تو معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اچھا، جو اس یقین کی بات کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، مخلوق کے بغیر اللہ سب کچھ کرنے پر قادر، اور اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اور اس کلمے والا یقین جس کا نام اخلاص ہے، کہ یہ یقین آ جائے کہ جب میری زندگی احکامات کے مطابق ہوگی، حکم میں پورا کروں، میں بندہ ہوں، میرا کام ہے حکم پورا کرنا، میرا کام ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میرا کام یہی ہے، حکم پورا کرو۔ اور کیسے پورا کرو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرو، اور اللہ کے رضا کے لیے کرو۔ کس کے لیے؟ کوئی غرض نہ ہو، کیونکہ اعمال سے مقصود رضا الہی ہے۔ تو جب میں حکم پورا کروں گا، پیغمبر کے طریقے سے پورا کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے پورا کروں گا، تو اللہ پاک میرے سے راضی ہو کر میری زندگی بنانا چاہے گا، ہوگا تو اللہ کے چاہنے سے، لیکن اللہ چاہے گا کس کے لیے؟ تو ایسے تو نہیں ہے کوئی جیسے عام دنیا میں کہتے اندھے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی۔ تو اندھے کے ہاتھ میں جب لاٹھی ہوتی ہے تو جس کو بھی لگ گئی۔ تو اللہ کا نظام، دین کا نظام ایسا نہیں ہے کہ بس جی مالک ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے کامیاب کرے، جس کو چاہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتایا ہے کہ اگر تم یوں کرو گے تو میں تمہارے لیے عزت چاہوں گا اس دنیا میں، اگر تم یوں کرو گے تو میں تمہارے لیے اطمینان چاہوں گا، وعدے ہیں، اگر تم یوں کرو گے تو میں تمہارے لیے برکتیں چاہوں گا، یہ وعدے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والے ایمان اور تقوی والی زندگی پر آ جائے اور آ جاتے تو ہم ان کے لیے کیا چاہتے؟ برکتیں ہی برکتیں، برکتیں ہی برکتیں۔ تو یہ بتایا ہے اگر تم اس طرح چلو گے، اگر تم دوسری طرف کرو گے تو تمہیں کیا ہے؟ میں ذلت چاہوں گا۔ امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی سوال کے ساتھ لکھا نہیں ہوتا 33 نمبر، 30 نمبر، 20 نمبر، اتنا نمبر۔ کیا مطلب؟ اگر تم اس سوال کو اس طرح حل کر دو گے تو تمہیں 20 نمبر دے دیے جائیں گے، تمہیں 40 ملے گا اس پر، اور اگر نہیں پورا کرو گے تو پھر کتنا ملے گا؟ انڈا ہی ملے گا، اور کیا؟ یا مل جائے گا کچھ کہ میں نے تو بہت کچھ کیا۔ تو وہ بتایا جاتا ہے اگر تم نے سوال کا جواب دے دیا تو تم کامیاب، سوال کا جواب صحیح دے دیا، صرف جواب نہیں، صحیح جواب دے دیا تو تم کیا ہے؟ کامیاب، اور اگر غلط دے دیا تو کیا ہے؟ تو تم ناکام ہو۔ اس طرح اگر زندگی سنت کے مطابق ہوگی، اللہ کے رضا کے لیے ہوگی، آخرت کو سامنے رکھ کر کہ میں اس سے دنیا بنانا نہیں چاہتا، میں آخرت بنانا چاہتا ہوں، جب اس طرح زندگی گزاریں گے تو اللہ راضی ہو کر مجھے عزت دے گا، اگرچہ میرے پاس پیسہ نہ ہو۔ تو مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، مسئلہ ملک کا نہیں، پیسے والا اور کم پیسے والا برابر ہو گیا، ملک والا اور بے ملک والا کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا۔ جیسے ایک امتحان حال میں ایک مالدار آدمی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور ایک غریب آدمی کا بیٹا ہوا ہے امتحان میں، ایک صدر صاحب کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور ایک مزدور آدمی کا بیٹا اس امتحان حال میں بیٹھا ہوا ہے، تو جو جواب صحیح لکھے گا تو وہ کامیاب، اور جو غلط لکھے گا
تو گویا غریب اور مالدار برابر، مالوں کو دیکھ کر نمبر نہیں دیے جاتے۔ یہ تمہیں ویسے ایک مثال دے دی، کوئی دیتا ہے تو الگ بات ہو، تو مخلوق کے آپس کی باتیں ہیں، لیکن اس کو کوئی بھی صحیح نہیں کہتا کہ غلط ہے۔ تو اللہ کے ہاں تو پورا انصاف ہے، عدل ہے۔ وہ تو ایک ذرے کے برابر بھی، یہ نہیں کہ کچھ لکھا نہیں ہے، کہا نہیں ہے اور فرشتوں نے لکھ دیا ہے جو آگے نمبر غلط اس پر ہو گئے۔ تو ان احکامات میں کامیابی کا یقین دل کے اندر کیا ہو، اترا ہوا۔ اس لیے اللہ مالوں کو نہیں دیکھتے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، نہ تمہارے مالوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے اور نہ تمہاری شکلوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کو، دل کے اندر جو اخلاص ہے یا ریا ہے، دل کے اندر اللہ کی ذات و صفات پر یقین ہے یا اس کا انکار ہے، دل کے اندر جو ہے وہ اچھا جذبہ ہے یا غلط جذبات ہے، اس کو دیکھ کر اللہ فیصلے کرتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں اس بات کو سنو۔ تبلیغی بیانات آفیشل آن یوٹیوب، فیس بک۔ تو یہ ہر ایک انسان اس دنیا میں محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہے۔ کامیابی کیا ہے کہ دنیا میں ذلت سے بچ جائے، اللہ اس کو عزت دے، بے اطمینانی سے بچ جائے، جس حال میں بھی ہو مطمئن ہو۔ اطمینان کی جگہ دل ہے، تو دل کے اندر اطمینان ہو۔ جو مال ہے اس میں برکت ہو، اولاد ہے اس میں برکت ہو، اس کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دے اور یہ محبوب ہو، دشمنوں کے دلوں کے اندر اس کا رعب ہو، اور جس وقت میں جو بھی ضرورت اور جو بھی حاجت ہو، اس ضرورت اور اس حاجت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگنے والا بنے۔ تو ہر محنت والا کامیاب نہیں دنیا میں، اسی دنیا میں ہمارے سامنے قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ان مختلف محنت کرنے والوں کے قصے بتائے، اور قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، یعنی اس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس میں مقصود قصے نہیں ہوتے کہ کسی زمانے میں کچھ ہو گیا بتا دیا، بلکہ یہ قصص جتنے بھی قرآن پاک میں اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھے، ہود علیہ السلام کے زمانے میں دنیا میں نہیں تھے، جو نبی گزرے ہیں ان کے زمانے میں نہیں کہ انہوں نے دیکھا ہو، انہوں نے ان کی باتیں سنی ہو، ان کے سامنے معاملہ ہوا ہو۔ یہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اللہ نے بتائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ بھی بتایا کہ آپ اس وقت نہیں تھے، وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین۔ تو یہ دلیل ہے کہ ہاں یہ قصص اور یہ واقعات جو
صحیح ہے اور سچ ہے اور اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، تو یہ اللہ نے اپنے پیغمبر پر یہ قرآن اتارا اور بتا دیا۔ تو یہ واقعات بتائے ہیں جس میں خود ایسے لوگوں کا اقرار اور ان کا اعتراف اور ان کا کہہ دینا کہ ہم غلطی پر تھے، ہم نے اپنی محنت کو ضائع کیا تو ہم ضائع ہو رہے ہیں۔ قارون موت کے وقت چیخ رہا تھا، اور ہر ایک کافر موت کا وقت چیختا ہے، کہتے ہیں میں غلطی پر تھا، اب مجھے معاف کر دو۔ لیکن اس وقت کی بات پھر نہیں سنی جاتی۔ فرعون اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں استعمال کر رہا تھا ملک کے بنیاد پر، لیکن آخر میں کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، یعنی میں غلطی پر تھا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، کسی بھی محنت سے پیسہ مل جائے اور پیسے کے ذریعے سے مکان بڑھیا سے بڑھیا بن گیا، سواری بڑھیا سے بڑھیا، کھانے پینے کے اسباب، دنیا کی چیزیں، اور اس کے ذریعے سے وقتی طور پر پیٹ بھر گیا، وقتی طور پر کچھ خوشی، وقتی طور پر کچھ اطمینان کی شکلیں، حقیقتیں نہیں ہوتی، شکلیں اور صورتیں، تو یہ دھوکہ ہے۔ تو دنیا میں بھی غلط محنت کا نتیجہ غلط، یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ بندہ محنت غلط کرے اور نتیجہ ٹھیک آ جائے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ محنت صحیح کرے اور نتیجہ غلط آ جائے۔ اور پھر اس غلط محنت کا نتیجہ اصل جگہ آخرت ہے، محنت کے جو جزا ہے، بدلہ ہے، وہ دنیا میں اللہ نہیں دیتا، دنیا اس کے بدلے کی جگہ نہیں ہے، وہ آخرت ہے۔ تو جو غلط محنت کرے گا تو اس کے نتیجے میں ناکامی، صحیح محنت کرے گا تو اس کے نتیجے میں کامیابی۔ کامیابی کیا ہے اور ناکامی کیا ہے؟ کہ جس کو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یہ کامیاب ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو جنت پر یقین ہوتا ہے، ایمان، جنت حق ہے اور جہنم حق ہے۔ اور یہ صحیح محنت، اچھے اعمال، یہ جنت میں جانے کے اسباب ہیں، پہنچانے والا اللہ ہے۔ اور غلط، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ راستے پر چلتے چلتے بندہ وہی پہنچتا ہے جو منزل ہوتا ہے، راستہ پر چلنے والا وہی پہنچتا ہے۔ تو ایک ہے جنت کا راستہ،
کہ اس پر چلتے چلتے بندہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں اللہ جل شانہ اپنے فضل سے اس کو داخل کر لے۔ اس لیے یہ محنت کا زمانہ بہت تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے میں۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں جو امتحان ہوتا ہے، جو پڑھنے وغیرہ کا زمانہ امتحان، وہ تھوڑا ہوتا ہے۔ 10 سال پڑھ لیا، 12 سال پڑھا، 15 سال پڑھا، امتحان میں تھوڑا تھوڑا بہت گزر جاتا ہے، لیکن اس سے منافع کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ 10-12 سال پڑھا اور پھر اس کے منافع موت تک لے رہا ہے، 60-70 سال تک۔ تو اس لیے مشقت اٹھاتا ہے اور محنت کرتا ہے تاکہ اس کے نتیجے میں میری زندگی بن جائے۔ تو دنیا میں محنت کے نتیجے میں آخرت بنتی ہے یا بگڑتی ہے بس، لیکن دنیا کی زندگی تو عارضی وقتی ہے، لیکن اس پر جو نتیجہ مرتب ہوگا کامیابی اور ناکامی کا، وہ وقتی نہیں ہے۔ وہ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی 100 سال ہے، لاکھ سال ہیں، کروڑوں ہیں۔ بندہ تصور کرے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ انسان زندہ رہے گا۔ اگر تکلیفوں کی وجہ سے مرنا چاہے گا تو مر نہیں سکے گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ مرنے کے اسباب نہیں ہوں گے، وہ ایک ایک سبب وہ ہوگا جو موت کا سبب ہے۔ بھوک، ایسی بھوک کہ جو موت کا ذریعہ، پیاس، سخت پیاس، پھر آگ میں بندہ ڈال دیا جائے تو کیا بچتا ہے؟ اور جب اللہ ہی نے عذاب کے لیے بنایا ہے، تو موت ہر طرف سے آئے گی، یعنی موت کا سبب وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، کہ ہر طرف موت ہی موت، لیکن مرے گا نہیں، بلکہ موت کو پکارے گا کہ موت آ جائے بس۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے پیغام آئے گا، لا تدعوا ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا۔ یہ تو تم ایک ہی موت کو مانگ رہے ہو، بس موت ہی موت مانگو بہت، لیکن مرنا نہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو ان حقائق کے بتلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور ان پر تعلیمات اور احکامات اللہ نے اتارے نبیوں کو، اور یہ بتایا کہ دیکھو تمہاری محنت اور محنت کا طریقہ اور اس محنت کا نتیجہ وہ کیا ہے، پہلے سب کچھ بتا دیا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی محنت سے لوگوں کی سب محنتیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، دنیا کی بھی محنتیں جتنی بھی ہیں، زمینداری کی محنت، تجارت کی محنت، مزدوری کی محنت، ہر ایک تو محنت کر ہی رہا ہے، لیکن یہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں کن کی محنت سے؟ انبیاء علیہ السلام کی محنت سے، نبیوں کی محنت کی برکت سے انسان کے بدن کا استعمال ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو سب انبیاء علیہ السلام کی محنت میں جو مشترک چیز ہے تو وہ کلمہ ہے،
ہر ایک نبی کو کلمہ دے کر بھیجا گیا کہ اپنی امتوں کو اس کلمے کی طرف بلاؤ، اور اسی کلمے کے ساتھ دونوں جہانوں کی کامیابیوں کا وعدہ کیا گیا، دونوں جہانوں کی کامیابیوں کو اسی کلمے کے ساتھ جوڑا۔ یعنی ہم دیکھیں کہ اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، اور کلمے والی زندگی کا تعلق بدن کے ساتھ ہے جو اللہ نے سب کو برابر دیا ہے۔ تو دونوں جہانوں میں کامیابیوں کو اس کلمے کے ساتھ جوڑا۔ اس طرح کہ اس کلمے والی زندگی اور اس کلمے کے ساتھ تم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر ظاہری طور پر کسی شکل ناکامی کی ہے تو وہ صورت ہے، حقیقت نہیں ہوگی، وہ عارضی اور وقتی ہے، اور اس کے بغیر تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر کامیابی کی شکلیں ہیں تو دھوکہ ہے، وہ دھوکہ ہے۔ تو اس میں اس بات کا اقرار ہے، ایک ہے زبان سے اقرار کرنا، اور اس کے ساتھ دل سے ماننا۔ اس لیے ایمان میں ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ جو میں ایمان کی بات کہہ رہا ہوں، وقبلت جمیع احکامہ، کہ جتنے احکامات اللہ کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ نے اتارے ہیں تو سب مجھے قبول ہے۔ اس لیے کسی ایک حکم سے انکار کر دینا وہ پھر کیا ہے؟ ایمان تو نہیں ہے۔ کسی بھی حکم سے اقرار کرنا اس کا مطلب ہے کہ اس کو اس نے قبول نہیں کیا، نہیں مانا۔ تو ایمان نام ہے اسی کا۔ اس لیے جب کلمہ زبان پر ہو اور دل کے اندر اس کا یقین ہو، دل میں ایمان ہو یا دل میں اخلاص ہو، یہ سب ایک جیسے الفاظ ہوتے ہیں، مختلف جگہوں میں مختلف۔ تو اس پر ناکامی سے بچنا اور کامیابیوں کے وعدے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا اخلاص کے ساتھ تو یہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو جنت کامیابی کی جگہ ہے، جہنم ناکامی کی جگہ ہے۔ تو کلمے کا اقرار اور دل کے اندر اخلاص یہ ذریعہ ہے جہنم سے بچنے کا۔ اب جو کلمے کا اقرار ہے وہ تو نظر آ ہی رہا ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کا لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک بندہ کہہ دیتا ہے، لیکن دل کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ تو مانا جائے گا تب کہ جب دل زبان ایک ہو۔ اس لیے ایک موقع پر منافق آئے۔ نفاق یہ ہے کہ دل کے اندر ایمان نہیں ہے اور زبان پر اقرار ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اغراض ہے، تاکہ اسلام کے نام پر مجھے
وہ منافع مل جائے جو مسلمانوں کو ملتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کی گواہی دے دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے آیت اتاری، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ آپ کے پاس آ کر اقرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں۔ کہتے اللہ کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے پیغمبر بنایا ہے، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اپنے اس بات میں جھوٹے ہیں۔ اپنے اس بات میں کیا ہے؟ یعنی یہ بات زبان پر ہے اور دل کے اندر نہیں ہے، کیونکہ جب دل کے اندر ہو تو اس کی علامتیں ہوتی ہیں۔ جیسے اسی روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وما اخلاصها یا رسول اللہ، کہ اس کی اخلاص کی علامت کیا ہے؟ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دکھائے نہیں جا سکتا، لیکن علامتیں ہوتی ہیں۔ عقل کوئی دکھلا سکتا ہے کہ اس کا عقل کتنا ہے، اس کا عقل کتنا ہے، یہ عقل ہے یا پاگل ہے، لیکن پتہ چلتا ہے بولنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، چلنے پھرنے سے پتہ چلتا ہے۔ بعض وقت ہوتا ہے نا کوئی ایسی بات کرتا ہے بے ڈھنگی سا، دوسرا کہتے ہیں ذرا تاکہ وہ نہ ہو، یعنی اس سے آسان کبھی وہ یعنی مار بھی دیتا ہے، پتہ نہیں چلا اس بیچارے کو پاگل ہے، حالانکہ وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ عقل کوئی دکھلا نہیں سکتا، موجود ہے، روح ہے، اندر ہے، اعضاء کام کر رہے ہیں، نظر آتا ہے کہ انسان دیکھتا ہے آنکھ سے، کان سے، تو جب روح نکل جاتی ہے تو آنکھ تو موجود ہے تو دیکھے نا۔ اب آنکھ ہے نہیں دیکھ سکتا، کان ہے نہیں سن سکتا، ہاتھ پیر ہے لیکن اپنا کوئی کام نہیں کر سکتا، کس چیز کی کمی آ گئی؟ اچھا وہ روح کدھر تھی؟ لیکن سب مانتے ہیں، سب اس کو مانتے ہیں۔ تو اخلاص کہاں ہے؟ اخلاص کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے، تو کوئی اپنے اس کو دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے اس کی علامتیں ہیں۔ تو علامتیں کیا بتا دی؟ کہ یہ کلمہ اس کو حرام کاموں سے روک دے۔ کیوں؟ اس کلمے میں اس بات کا یقین ہے کہ زندگی اللہ بناتے ہیں، اللہ سے، اللہ کے بغیر سب کچھ ہوتا ہے۔ جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، بندہ چاہتا ہے نا مجھے صحت مل جائے، مجھے اطمینان مل جائے، میں ذلت سے بچ جاؤں، مجھے عزت مل جائے، مجھے ناکامی سے بچا دیا جائے، میں اس معاملے میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے پیسہ ملے، مجھے مکان ملے، میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے۔ کتنی چیزیں اندر ایسی ہے کہ ہر وقت بندہ چاہتا ہے یہ ہو، یہ نہ ہو، یہ ہو، یہ نہ ہو جائے تو بہتر ہے، یہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو ہونا اور نہ ہونا کس کے ارادے سے ہے؟ بس ایک سبق ہے کہ اللہ سے، اللہ کے غیر کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین کہاں پر اتر جائے؟ دل میں۔ کیونکہ آگے اخلاص کی جگہ دل ہے۔ تبدیلی آئے گی کہ جب بات دل کے اندر اتری ہوئی ہو۔ دیکھو ہر چیز جب اپنے جگہ پر پہنچ جاتی ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا مزیدار تیار کر دیا، وقت لگتا ہے اس میں، محنت بھی، پیسہ بھی، تیار ہو گیا، سامنے رکھ لیا پلیٹ میں،
کہتے ہیں یہ کھانا ہے، یوں ہے یوں ہے یوں ہے، اس سے تو بھوک دور ہو ہی جائے گی نا؟ نہیں، بھوک تو تب دور ہوگی کہ جب بھوک کی جگہ کھانا پہنچ جائے، کھانا اندر پہنچ جائے گا تو پھر اس کھانے کا مزہ اس کو محسوس ہوگا۔ پکانے کا اپنا مزہ ہے، خوشبو سے بھی بہت سارا ہو جاتا ہے کچھ، لیکن اس کے جو اپنا مزہ ہے، چکنا ہے، اس کو چکے۔ وہ کب ہوگا؟ کہ جب منہ میں رکھے اور اندر کیا ہے، پیٹ میں پہنچ جائے۔ دوائی ہے، باہر بہت سارے شکلیں ہیں دوائیوں کے، اور بیماری اندر ہے۔ بیماری کیا ہے؟ اندر ہے۔ تو کام تب بنے گا کہ جب باہر والی دوا اندر والی جو بیماری کی جگہ ہے وہاں پہنچ جائے۔ اگر اندر پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے، انجیکشن نہیں، درد میں انجیکشن نہیں لگاتا، دوا ہے، کڑوی دوا ہے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، صبح لینا، شام بھی لینا، درمیان میں بھی لینا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، ہو جائے گا ایسے ہی۔ تو یہ باتیں کوئی مانتا ہے؟ اور کہتے اتنی ساری میرے پاس پڑی ہوئی ہیں الماریاں۔ خود بھی اس لیے یہ یقین دل کے اندر اتر جائے۔ یہ زبان پر کہنا کس لیے ہے؟ تاکہ دل کے اندر اترے، کیونکہ دل کے اندر اتارنے کا راستہ یہ کہنا ہے۔ جیسے پیٹ کے اندر کھانا اتارنے کے لیے کہاں رکھا جاتا ہے؟ کان میں، کیونکہ یہ راستہ ہے، کہ اللہ نے راستہ بنایا ہے کہ پیٹ کے اندر ڈالنا ہے تو کہاں ڈالو؟ منہ میں ڈالو، تو اس راستے سے پہنچ جائے گا۔ تو دل کے اندر اتارنا ہے تو زبان سے یہ بات کہو، زبان سے یہ بات کہو۔ لیکن اس بات کو اور اس کے کہنے کو، اس کو یعنی آخری چیز مت سمجھو کہ میں دعوت دے سکتا ہوں، یہ میں بات کر سکتا ہوں، مجھے یہ بات یاد ہو گئی، شکر ہے نہیں۔ اس کو کہو، اور کہنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ کونے میں بیٹھ کر یہ کہو کہ اللہ سے، اللہ کے غیر کے بغیر سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے غیر سے، مخلوق کے بغیر سب کچھ نہ ہونے کا یقین 100 دفعہ کہو۔ کتنی دفعہ؟ 100 دفعہ یا 500 دفعہ، اور کونے میں بیٹھ جاؤ اور یہ کہو تو دل کے اندر اتر جائے گا۔ تو اس کے منفعت سے انکار نہیں ہے، چیز یاد ہو جائے گی، لیکن جو اندر اتارنے کے لیے ہے وہ ہے کہ دوسروں کے پاس جا کر، لوگوں کے پاس جا کر اپنی نیت کر کے لوگوں کو اس یقین کی طرف کیا ہے؟ بلاؤ۔ اب 1 سے آپ نے بات کی، 2 سے کی، 4 سے کی، 10 سے کی، 25 سے کی، 40 سے کی، تو جتنی دفعہ آپ لوگوں سے بات کرو گے اپنے اندر ڈالنے کے لیے، اپنے بس کہ یہ کہیں نہ بھول جائے کہ اپنے یقین، کیونکہ پھر بندہ دیکھتا بھی ہے نا کہ اندر آ بھی گیا یا نہیں۔ پیسے جب جیب میں ڈالتا ہے تو جیب میں ڈالتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پہلے کتنے تھے اب کتنے ہو گئے، اور اپنی جیب میں ڈالتا ہے نا، چیز تو اوروں کو دے دیتا ہے، اس سے پیسہ ملا تو پیسہ کہاں ڈالتا ہے؟ اپنے بٹوے میں، اپنے جیب میں ڈالتا ہے، اور پھر دیکھتا ہے کہ کیا ہے، پہلے کتنے تھے اب کتنا ہے۔ حساب کتاب رکھتا ہے نہیں رکھتا؟ اس طرح اس یقین کو اپنے دل کے اندر اتارنے کے لیے، بجائے اس کے کہ اوروں کو دیکھے، کیا دیکھے؟ اوروں کو دیکھے کہ میری بات سے اس نے یہ اثر لیا، اس نے اثر لیا، وہ متوجہ ہوا، وہ تیار ہو گیا، یہ اچھی باتیں ہیں، لیکن اگر سب کو دیکھے اور اپنے کو نہ دیکھے، اپنے کو نہ دیکھے تو معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اچھا، جو اس یقین کی بات کہہ رہا ہے
کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ مخلوق کے بغیر اللہ سب کچھ کرنے پر قادر، اور اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اس کلمے والا یقین جس کا نام اخلاص ہے، کہ یہ یقین آ جائے کہ جب میری زندگی احکامات کے مطابق ہوگی، حکم میں پورا کروں، میں بندہ ہوں، میرا کام ہے حکم پورا کرنا، میرا کام ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، میرا کام یہی ہے، حکم پورا کرو۔ اور کیسے پورا کرو؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرو، اور اللہ کے رضا کے لیے کرو۔ کس کے لیے؟ کوئی غرض نہ ہو، کیونکہ اعمال سے مقصود رضا الہی ہے۔ تو جب میں حکم پورا کروں گا، پیغمبر کے طریقے سے پورا کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے پورا کروں گا، تو اللہ پاک میرے سے راضی ہو کر میری زندگی بنانا چاہے گا۔ ہوگا تو اللہ کے چاہنے سے، لیکن اللہ چاہے گا کس کے لیے؟ تو ایسے تو نہیں ہے کوئی جیسے عام دنیا میں کہتے اندھے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لاٹھی۔ تو اندھے کے ہاتھ میں جب لاٹھی ہوتی ہے تو جس کو بھی لگ گئی۔ تو اللہ کا نظام، دین کا نظام ایسا نہیں ہے کہ بس جی مالک ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے کامیاب کرے، جس کو چاہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتایا ہے کہ اگر تم یوں کرو گے تو میں تمہارے لیے عزت چاہوں گا اس دنیا میں، اگر تم یوں کرو گے تو میں تمہارے لیے اطمینان چاہوں گا، وعدے ہیں، اگر تم یوں کرو گے تو میں تمہارے لیے برکتیں چاہوں گا، یہ وعدے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر بستی والے ایمان اور تقوی والی زندگی پر آ جاتے تو ہم ان کے لیے کیا چاہتے؟ برکتیں ہی برکتیں، برکتیں ہی برکتیں۔ تو یہ بتایا ہے اگر تم اس طرح چلو گے، اگر تم دوسری طرف کرو گے تو تمہیں کیا ہے؟ میں ذلت چاہوں گا۔ امتحان میں کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی سوال کے ساتھ لکھا نہیں ہوتا 33 نمبر، 30 نمبر، 20 نمبر، اتنا نمبر۔ کیا مطلب؟ اگر تم اس سوال کو اس طرح حل کر دو گے تو تمہیں 20 نمبر دے دیے جائیں گے، تمہیں 40 ملے گا اس پر، اور اگر نہیں پورا کرو گے تو پھر کتنا ملے گا؟ انڈا ہی ملے گا، اور کیا؟ یا مل جائے گا کچھ کہ میں نے تو بہت کچھ کیا۔ تو وہ بتایا جاتا ہے اگر تم نے سوال کا جواب دے دیا تو تم کامیاب، سوال کا جواب صحیح دے دیا، صرف جواب نہیں، صحیح جواب دے دیا تو تم کیا ہے؟ کامیاب۔ اور اگر غلط دے دیا تو کیا ہے؟ تو تم ناکام ہو۔ اس طرح اگر زندگی سنت کے مطابق ہوگی، اللہ کے رضا کے لیے ہوگی، آخرت کو سامنے رکھ کر کہ میں اس سے دنیا بنانا نہیں چاہتا، لیکن میں آخرت بنانا چاہتا ہوں، جب اس طرح زندگی گزاریں گے تو اللہ راضی ہو کر مجھے عزت دے گا، اگرچہ میرے پاس پیسہ نہ ہو۔ تو مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، مسئلہ ملک کا نہیں، پیسے والا اور کم پیسے والا برابر ہو گیا، ملک والا اور بے ملک والا کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا۔ جیسے ایک امتحان حال میں ایک مالدار آدمی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور ایک غریب آدمی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے امتحان میں، ایک صدر صاحب کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اور ایک مزدور آدمی کا بیٹا اس امتحان حال میں بیٹھا ہوا ہے، تو جو جواب صحیح لکھے گا تو وہ کامیاب، اور جو غلط لکھے گا تو گویا غریب اور مالدار برابر۔ مالوں کو دیکھ کر نمبر نہیں دیے جاتے۔ یہ تمہیں ویسے ایک مثال دے دی، کوئی دیتا ہے تو الگ بات ہو، تو مخلوق کے آپس کی باتیں ہیں، لیکن اس کو کوئی بھی صحیح نہیں کہتا کہ غلط ہے۔ تو اللہ کے ہاں تو پورا انصاف ہے، عدل ہے، وہ تو ایک ذرے کے برابر بھی، یہ نہیں کہ کچھ لکھا نہیں ہے، کہا نہیں ہے اور فرشتوں نے لکھ دیا ہے جو آگے نمبر غلط اس پر ہو گئے۔
تو ان احکامات میں کامیابی کا یقین دل کے اندر کیا ہو؟ اترا ہوا. اس لیے اللہ مالوں کو نہیں دیکھتے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم. نہ تمہارے مالوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے اور نہ تمہاری شکلوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، بلکہ تمہارے دلوں کو، دل کے اندر جو اخلاص ہے یا ریا ہے، دل کے اندر اللہ کی ذات و صفات پر یقین ہے یا اس کا انکار ہے، دل کے اندر جو ہے وہ اچھا جذبہ ہے یا غلط جذبات ہے، اس کو دیکھ کر اللہ فیصلے کرتے ہیں. اسے کہتے ہیں اس بات کو سنو. اس بات کو کیا ہے؟ سنو. کیونکہ سننے سے بھی اندر بات اترتی ہے. تو کہنا بھی توجہ سے ہے، سننا بھی توجہ سے ہے. اور دیکھنے میں آنکھیں بند رکھو زیادہ، کیونکہ آنکھوں والا مسئلہ مشکل ہوتا ہے، بندہ اسی میں گم ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی چیز کسی کے ہاتھ میں ملک نظر آ رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں مال نظر آ رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں اسلحہ نظر آ رہا ہے، کسی کے ہاتھ میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، تو اس وقت اندر یہ استحضار ہو کہ اس کے ہاتھ میں جو نظر آ رہا ہے اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اور اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو بھی اللہ ہی نے بنایا، اور اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، اس اسلحہ سے وہ نہیں ہوگا جو یہ بندہ چاہے گا، اس مال سے وہ نہیں ہوگا جو یہ بندہ چاہے گا، ہوگا وہ جو کون چاہے گا؟ جو اللہ چاہے گا. کیونکہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس کو سوچو. اس کو کیا کرو؟ سوچو. اس قصوں کو سوچو، اس کے فکر کرو اس میں، اور اس کو لے کر پھرو. اس کو لے کر کیا ہے؟ کہاں تک پھرو؟ بستی بستی، شہر شہر، علاقہ علاقہ، ملک بملک پھرنا، یہ ہمارا کام ہے. اور اسی کے ساتھ عبادات کو بڑھیا سے بڑھیا بناؤ، اخلاق کو بڑھیا سے بڑھیا بناؤ، اپنے کھانا پینا، معاشرت، اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق، شکل لباس سنت کے مطابق، ہر چیز سنت کے مطابق اس زندگی کو سیکھنا، اور اس کو پوری دنیا میں اس کے احیاء کے لیے مارے مارے پھرنا. یہ کن کا کام ہے؟ مسلمانوں کا کام ہے. مسلمانوں کا کام ہے. تو اگر مسلمان اپنے کام پر ہیں تو اس کے منافع ہوں گے، لیکن اپنا کام نہیں، دکاندار ہے دکان بند ہے، زمیندار ہے لیکن زمین میں نہ کوئی بیج ڈالا جاتا ہے نہ پانی دیا جاتا ہے، تو ظاہر بات اس کے منافع نہیں ملتے. اس طرح اگر مسلمان اسلام نہیں سیکھتا، اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اس کو دنیا میں عام نہیں کرنے کی کوشش کرتا، تو یہ ہدایت کا ذریعہ تو نہیں بنے گا. اس لیے سب سے بڑا کام ہے، ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، ہماری سب سے بڑی حاجت ہے، ہماری سب سے بڑی سعادت ہے. تو اس کے لیے ہمارے حضرات نے کیا بتایا ہے کہ اس کے سیکھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ شروع کرنا. کس سے؟ 4 مہینے. لیکن اپنے مرضی کے مطابق نہیں کہ جیسے جی چاہے پورا کر لو، نہیں، جیسے کہا جاتا ہے اس طرح پورا کرنے کی کوشش کرو. کہا جاتا ہے تو ہدایت میں سب کچھ سنتے ہیں نا بندے، کیا کرنا چاہیے کہ وہ سب کو پتا ہے کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اصول اور آداب کے ساتھ ویسے وقت گزارنا نہیں، ثواب سے انکار نہیں، لیکن بننا تب ہے کہ جب بندہ تو 4 مہینے تسلسل کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ تسلسل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اور پھر اللہ سے مانگتا رہے. آگے نظام بھی بتاتے تھے، چونکہ مجمع سب پورا تقریباً وہی ہے جو پہلے دفعہ کس میں چل رہے ہیں، پہلے دفعہ 4 مہینے میں چل رہے ہیں. اس لیے تھوڑی سی بات عرض کی. تو یہ تو سب 4 مہینے میں چل رہے ہیں نا جی. اگر کوئی ایسا ہو جو چلنے کے لیے آیا ہو تو وہ یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ 4 مہینے پورا کر کے جاؤں گا. تو ایسے ساتھی کون کون ہے جی؟ اگر کوئی ہے تو وہ کھڑے ہو جائے. جو 4 مہینے میں چل رہے ہیں وہ بیٹھے رہیں، وہ بیٹھے رہیں. یہ سعادت ہے، یہ خوش قسمتی ہے، اللہ ہی لے کر آئے ہیں. اور یہ باتیں ہم دن رات سنتے ہیں اور دوسروں سے بھی کہتے ہیں، اس کو سوچتے بھی ہیں، اللہ سے مانگتے بھی ہیں. تو اللہ تو رحیم اور کریم ہے، جو اللہ کے در پر آ جاتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں کرتا. دلوں میں اللہ ہی ڈالتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. فرشتہ القاء کرتا ہے. نقصان ہو جائے گا